بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم. یہ کل کی آیت ہے، اس کو میں دوبارہ ذرا اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. یہ تیسرا قانون تھا. پہلا قانون اللہ تعالیٰ نے غیر کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا وہ بیان فرمایا. پھر دوسرا قانون اللہ نے جو بیان فرمایا وہ ایمان والے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو کیا رکھا کریں، نیچا رکھا کریں. یہ تیسرا حکم تھا عورتوں کے متعلق کہ عورتوں کو بھی اللہ نے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے اور نیز پردے کا بھی کیا کرنا ہے، خیال کرنا ہے. ترجمہ دیکھیں جی. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور فرما دو ایمان والی عورتوں کو یغضضن نیچا رکھیں اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور نہ ظاہر کریں وہ اپنے سنگار کو مگر وہ جو مجبوراً ظاہر ہو جائے اس سے. ٹھیک ہے، یہ مجبوراً دو جواب دیے تھے میں نے. اس کے جو ذہن کے اندر ہے کہ نہیں کسی کے، کہ یہ ما ظاہر منہا سے کیا مراد ہے؟ دو ہاتھ، دو پاؤں اور ایک چہرہ. ٹھیک ہے، مجبوراً کسی ڈاکٹر کے سامنے یا شناختی کارڈ بنوانے کی یا مجبوراً اگر کسی کے سامنے یہ چہرہ کھولنا پڑے تو وہاں اجازت ہے. اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ گھر سے نکلنے کی نہیں ہے بلکہ یہ گھر کے اندر پردے میں رہنے کی ہے. سمجھے کہ گھر کے اندر عورت کس طرح رہے،
چہرہ کھول سکتی ہے، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کھول سکتی ہے، باقی سینہ کی ڈھکنا عورت کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے۔ آگے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ ڈھانپ کے رکھیں، چاہیے کہ ڈالے رکھیں وہ اپنے 2 پٹے، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اوپر اپنے سینوں کے، ٹھیک ہے۔ آگے وَلَا يُبْدِينَ لِبُعُولَتِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنے سنگھار کو مگر واسطے اپنے خامدوں کے۔ اب 12 قسم کے اشخاص ہیں جن کے سامنے عورت اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھول سکتی ہے، تفصیل میں نے کل کر دی تھی، صرف ترجمہ کروں گا۔ اور نہ ظاہر کریں وہ اپنے سنگھار کو مگر واسطے اپنے خامدوں کے، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے، او آبائی بعولتہن، یا یہ باپ کے اندر دادا بھی شامل ہے، باپ کے اندر دادا، پردادا، اس طرح اوپر تک یہ سارے شامل ہیں۔ او آبائی بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے باپ کے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے خامند کی اولاد بیٹوں کے، ٹھیک ہے۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے بتیجے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹے بھانجے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں سے، او ما ملکت ایمانہن، یا وہ جو مالک ہیں دائیں ہاتھ ان کے، ٹھیک ہے۔ آگے او التابعین، یا پیچھے لگنے والے طعام کے، غیر اولی الاربۃ من الرجال، جو نہیں صاحب ہوتے حاجت جوانوں کے، یعنی جن کے اندر رغبت نہیں ہے عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، وہ مراد ہیں۔ آگے او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے چھوٹے نابالغ جن کے اوپر عورت کے بھید پہلیاں ابھی واضح نہیں ہوئی، کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ آگے اب دیکھیں جی آگے سبق، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور یہ غور سے ذرا، اور پردے کا اتنا اہتمام کریں عورتیں کہ نہ ماریں اپنے پاؤں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ ماریں اپنے پاؤں زور زور سے نیچے زمین پر، ٹھیک ہے۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ معلوم کر لیا جائے، ما یخفین، وہ چیز جو وہ چھپا رہی ہیں، من زینتہن، اپنے سنگھار سے، زیور مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے یہ شروع میں کہا کہ پردے کا عورت اتنا اہتمام کرے کہ جو اس نے وہ زیور پہنا ہوا ہے اس کی جھنکار بھی غیر مرد کو سننی نہیں چاہیے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، اس کی جھنکار بھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت میں کیا فرمایا تھا کہ عورت اپنے سنگھار کو، چہرے کو کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زینت کی آواز کے اظہار کی بھی ممانعت فرما دی ہے۔ پچھلی آیت میں صرف زینت کے اظہار کی کیا تھی؟ ممانعت، اس کو حرام قرار دیا۔ اس آیت میں زینت کی آواز کے اظہار کی بھی کیا کی گئی ہے؟ ممانعت کی گئی۔ اللہ نے فرمایا جس طرح زینت کا اظہار موجب فتنہ ہے، اسی طرح زینت کی آواز کا اظہار بھی کیا ہے؟ موجب فتنہ ہے۔ جس طرح وہ فتنے کا باعث ہے، اسی طرح یہ بھی فتنے کا باعث ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا کہ جو زینت کے آواز ہے نا، زینت کے اظہار کی آواز جو ہے، یہ زینت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، سمجھ رہے ہو؟ ایک ہے زینت کا اظہار، چہرہ کھول کے عورت سامنے آ جائے، ایک ہے زینت کے آواز جو ہے، آواز زیورات کی، اس کی آواز جو ہے وہ زینت کے اظہار سے بھی زیادہ موجب فتنہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہ کہ عورت چلتے وقت ایسی حرکت نہ کرے جس سے غیر مردوں کو اس کے چلنے کی بھی آواز آئے، اس کے زیور کی بھی آواز آئے۔ اس قدر اسلام نے عورت کو چھپایا ہے، اس قدر اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے کہ یہ جب پاؤں کو زمین پر رکھے گی
تو اس کے پاؤں کے چلنے کی بھی آواز نہ آئے، اس کے زیور کی بھی آواز بالکل نہ آئے۔ آج آپ کے سامنے معاشرہ ہے، عورتوں کا چلنا آپ کے سامنے ہے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ 40 گز دور بھی عورت جا رہی ہو تو مرد کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گزر رہی ہے یہاں سے، سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے کچھ مسئلے سمجھنے، جو قرآن کریم نے ہمیں یہ اصول دیا ہے نا، اسی اصول کے تحت مسئلے ہوں گے، اسی اصول کے تحت، اور ان کو ذہن کے اندر رکھ لینا، آگے جا کے اس کی تبلیغ کرنا خدا را، کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے۔ اصول قرآن نے باندھ دیا کہ عورت کے جو زینت کے اظہار کی جو آواز ہے وہ بھی کیا ہے؟ غیر مرد کے لیے، بولو سارے، او بولو سارے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ شاید تم اس لیے نہیں بول رہے کہ ساری آیتیں ہمارے خلاف ہیں، یہ قرآن پاک ہے، اس کے آگے کوئی نہیں بول سکتا۔ ہاں ہم خاموش ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کبھی خاموش نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کو کبھی کروایا جا سکتا ہے قیامت تک۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کا قرآن یہ آیتیں ہمیشہ سچی ہی ہے، سمجھ آئی ہے؟ ہم اس کے مخالف ہیں لیکن قرآن ہمیشہ ہماری اصلاح کی بات کرتا ہے، ہماری عزت کی، ہمارے وقار کی، ہماری بقا کی بات کرتا ہے قرآن پاک۔ یہ آب حیات ہے، یہ آب بقا ہے، یہ قرآن انسان کے لیے، کہ عورت کا جو زیور پہنا ہے اس کے آواز بھی غیر مرد کو سننی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے، اگرچہ وہ برقعے کے اندر ہے، جو عورت گھر سے خوشبو لگا کے نکلتی ہے، جو مرضی ہے، پرفیوم ہے، طرح جو مرضی ہے، اور وہ برقعے کے اندر ہے، گرچہ وہ برقعے کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے والے ہیں، اور یہ جو روایت ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، سیاہ ستہ کی 3 کتابوں کے اندر یہ روایت آئی ہے، اور روایت بھی صحیح روایت ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، 3 کتابیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کے کسی مجلس سے گزرے گی، غیر محرم کے قریب سے گزرے گی، وہ عورت ایسی ایسی ہے۔ یعنی صحابہ فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت زانیہ ہے، بدکار ہے۔ وہ عورت کیا ہے؟ زانیہ ہے، بدکارہ ہے۔ اپنے شوہر کے سامنے زینت اختیار کرنے کے لیے عورت صرف خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے۔ غیر محرم کے نزدیک سے عورت کو خوشبو لگا کے جانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ چے جائے کہ بازاروں کے اندر پھرتی رہے، گلیوں کے اندر سے گزرے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، صرف شوہر کے لیے ہے بس۔ لیکن غیر محرم کے سامنے اس کے قریب سے خوشبو لگا کے بھی عورت نکلے گی، اسلام نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ سمجھ آ گیا یہ مسئلہ؟ ایک دوسری بات، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت جو ہے یہ زیور کی آواز بھی بالکل غیر مرد کو سنانے نہ پائے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے امام ہوئے ہیں، ابو حامد غزالی رحمت اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں عورت جب تلاوت کر رہی ہو تو اس کا قرآن سننا بھی حرام ہے۔ اس کا قرآن سننا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، کیونکہ اس غیر مرد اگر عورت کا قرآن بھی سنے گا، عورت کو بالکل اخفا، آہستہ آواز سے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے، آہستہ آواز، اتنی اونچی آواز سے نہ پڑھے کہ غیر محرم اس کی آواز کو کیا کرے؟ سنے، ٹھیک ہے؟ آپ شاید اس مسئلے سے واقف ہوں، آج تک کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی مسجد کے اندر عورت نے اذان دی ہو؟ بالاجماع پوری امت کے تمام علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ عورت کے لیے اذان اور اقامت کہنا ناجائز ہے۔ عورت کے لیے اذان اور اقامت کہنا ناجائز، کیوں؟ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اس کی آواز کون سنے گا؟ غیر مرد۔ اسلام نے اس قدر پردے کی حفاظت کی ہے عورت کی کہ اس کی زینت تو کیا، اس کی آواز بھی کوئی غیر محرم نہ سنے۔ سمجھ آ گیا بات؟ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بالاجماع عورت کی آواز غیر محرم بھی نہ سنے، تو پھر یہاں سے یہ بات بھی تمہیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ کوئی عورت
کسی عورت کے لیے کسی جلسے کے اندر، چاہے وہ دینی جلسہ ہو چاہے وہ کوئی سیاسی جلسہ ہو، وہ قوم کے سامنے کبھی بھی جلسہ عام کے اندر تقریر کرنا اس کے لیے بھی حرام ہوگا۔ ہاں، تم کہتے ہو قوم کی بیٹی ہے، قوم کی بیٹی ہے، تمہارا اسلام کیا کہتا ہے؟ تم سیاست کی خاطر اپنے اسلام کے احکام کو پسے پشت ڈال دو گے، قرآن کے احکام کو پسے پشت ڈال دو گے، تم کہو گے قوم کی بیٹی، قوم کی بیٹی۔ قوم کی بیٹی جو ہے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اس کو بناؤ قوم کی بیٹی، جس نے عورت کو ایک پردے کی، عظیم پردے کی ایک تعلیم دی ہے، اللہ اکبر، کہ جس نے اپنے مرض الوفات کے اندر بھی ورثاء کو وصیت کی تھی کہ میرے کفن کے اوپر بھی چادر ڈال دینا، کھجور کے پتے ڈال دینا، میرا کفن بھی غیر محرم وہ نہ دیکھ سکے۔ وہ ہے قوم کی بیٹیاں۔ رابعہ بصری قوم کی بیٹی ہے، جو بے پردہ ہر کسی کے سامنے آئی جا رہی ہیں، کبھی کسی شہر میں کبھی کسی شہر میں، اور تم نے قوم کی بیٹیاں۔ ہماری یہ بیٹیاں نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ ہمارا کوئی ان سے واسطہ وسیلہ کوئی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھے؟ میں کہتا ہوں چاہے دینی جلسے کے اندر آگے کوئی بڑی معلمہ بھی آگے تقریر کرے، اس کے لیے بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ صرف سیاست کی بات کہاں کر رہا ہوں میں، سیاست ہی مراد نہیں ہے، چاہے دینی جلسے کے اندر عورت اگر اونچی آواز سے، اتنی آواز سے اگر اپنی آواز پھیلائے گی، اگر غیر محرم اس کی آواز کو سنے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے واعظ و نصیحت کا، اگر اس کا غیر محرم اس کی آواز کو سن رہے، بس سمجھئے۔ قرآن کے اصول میں نے اس کے تحت یہ سارے مسائل بیان کیے ہیں، یہ علماء کرام فرماتے ہیں، سمجھ آئی ہے کہ جس طرح عورت کے لیے زینت کا اظہار کیا ہے، ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح عورت کے لیے سنگار جو اس کی آواز نکلتی ہے اس کا اظہار بھی کیا ہے، بالکل حرام ہے، اور چلے بھی وہ اس انداز سے کہ زور زور سے زمین کے اوپر پاؤں نہ مارے، ٹھیک ہے۔ کتنے قانون ہو گئے جی؟ 3 قانون ہو گئے، آگے دیکھ رہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو طرف اللہ کے سب ایُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو۔ 3 قانون بیان کیے نا اللہ نے، 3 قانون کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والو، اگر ان احکام کے اندر تم سے اللہ کے احکام کی کوئی تھوڑی بھی مخالفت ہو چکی تو پھر کیا کر لو، فوراً توبہ کر لو، پھر واسطہ احسان جتلائے، اے ایمان والو، اے توحید پرستو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، ایمان کی روشنی تمہارے دل کے اندر ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، میرے ان احکام کے اوپر کیا کرو، عمل پیرا ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ان احکام کے اوپر نہیں عمل کرو گے تو ناکامی ہی ناکامی ہے تمہارا مقدر، اگر میرے ان احکام کے اوپر عمل کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ 3 قانون ہو گئے جی، آگے 4تھا قانون دیکھیں، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہ 4تھا قانون ہے، اس کا تعلق بھی صلاح و فلاح اور تطہیر معاشرہ سے ہے۔ آداب معاشرت کے قانون تھے، کتنے تھے جی؟ 6 قانون تھے، ٹھیک ہے، یہ 4تھا قانون ہے، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا مقصود معاشرے کی کیا کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نکاح کرو، ہاں نکاح کرا دو، الایاما، یہ ایاما جو ہے اس کا مطلب ہے غیر شادی شدہ مرد اور عورت، جس کا سرے سے بیچارے کا نکاح نہیں ہوا، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے ایک، یا اس سے وہ بھی مراد ہیں کہ مرد و زن وہ مراد ہیں کہ جن کے خامند تھا پہلے، جس عورت کا پہلے خامند تھا، یا جس خامند کی بیوی تھی وہ فوت ہو چکا خامند، وہ مراد ہے، یعنی رنڈوا ہو چکا خامند یا عورت رنڈی ہو چکی ہے، وہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ ایاما کے اندر دونوں، یعنی جن کا نکاح نہیں ہوا ابھی، منکم، تم سے، ایک، دوسرے نمبر پہ والصالحین من عبادکم وامائکم، اور لیاقت رکھنے والے، والصالحین، اور لیاقت رکھنے والے تمہارے غلام اور تمہاری باندیوں سے، من عبادکم تمہارے غلام، وامائکم اور تمہاری باندیوں سے، اللہ نے فرمایا ان کا کیا کرا دو، نکاح کرا دو، سمجھ آئی ہے؟ یہ نوجوانوں تمہارے حق میں آئے تھے، یہ سمجھ، یہ تمہارے حق میں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے
کہ جو تم میں غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں یا تمہارے غلام جو باندیاں ہیں یہ لیاقت رکھنے والے ہیں، اچھے ہیں، تو ان کا کیا کرا دو، نکاح کروا دو۔ پھر یہ جو الصالحین ہے نا، صالحین، اس کے اوپر ذرا غور کرنا، اس کے دو مطلب ہیں، یہ غور سے سمجھنے۔ الصالحین کا یا تو شرعی معنی مراد ہے یہاں پہ، مطلب نیک اور پرہیزگار، صالحین صالح سے ہے نا، نیک اور پرہیزگار ہوں۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں وہ حقوق و زوجیت صحیح ادا کر سکیں اور زوجین اور ان کی اولاد کا دین محفوظ رہ سکے، ایک شرعی معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ مراد ہے کہ غلام اور لونڈیوں کے اندر نکاح کرنے کی صلاحیت بھی ہو، یعنی وہ بالغ ہوں، نکاح کے بعد پورے حقوق زوجیت بھی ادا کرنے کا پورا حق ادا کریں وہ، یا صالحین سے یہ مراد، دونوں معنی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر ہوں وہ فقیر، یعنی جن کا تم نکاح کرا رہے ہو نا، غلام ہے، باندی ہے، یا جن کا تم نکاح کروانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ ہوں فقیر تو اللہ غنی کر دے گا ان کو اپنے فضل سے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھو شادی کا صلہ مل رہا ہے، کس کا صلہ مل رہا ہے؟ شادی کا صلہ، کہ اور نکاح کرانے والوں یہ نہ سوچو کہ یہ غنی ہے، یہ فقیر ہے، محتاج ہے، شادی کے بعد کیا کریں گے، یہ الٹا ہی ایک دوسرے کا جا کے مانگیں گے، محتاج ہو جائیں گے، نہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو کیا کر دے گا، غنی کر دے گا۔ تم ان کے فقر اور افلاس سے نہ ڈرو، یہ فقر اور غنا کا جو اختیار ہے یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، سبحان اللہ۔ اگر اللہ کو منظور ہوا ان کے فقر کو اللہ غنا کے اندر تبدیل کر دے گا، اگر اللہ کو منظور ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے خزانے جو ہیں وہ غیر محدود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی مصلحت اور حکمت کے تحت جس کو چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے، اگر کوئی شخص عفت اور پاک دامنی کی نیت سے، جو شخص عفت اور پاک دامنی حاصل کرنے کی نیت سے بدکاری اور زنا سے بچنے کی غرض سے جو نکاح کرے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو فراخ کر دے گا، اس کو فقر کو ختم کر دے گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اس کے فقر کو کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا، اور اللہ اس کو فراخ کر دے گا۔ بھئی دیکھو، آج کل ماں باپ کچھ اپنی اولاد کے بارے میں اس لیے فکر مند ہے کہ ان کی شادی، یہ ان کو سٹینڈ ہو لینے دو، سٹینڈ ہو لینے دو، وہ سٹینڈ کرتے کرتے وہ خود ہی لم یا بجھ ہو جاتا ہے، پھر بعد میں چیک کرواتے ہیں اس کو، لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ کوئی چنگا یا حکیم دسو یار، میرا پوت کھچ گیا لگتا، یہی کہتے ہیں پھر بعد میں، کیا ہے یہ اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے میں ان کو غنی کر دوں گا، یہ فقر اور غنا کے دروازے میرے پاس ہیں، یہ میرے پاس ہیں، یہ اختیار میرے پاس ہے۔ اب آج کل رواج کیا ہے، 27-28 سال کی عمر میں جا کے، دور کون سا چل رہا ہے، اور نکاح کب ہو رہا ہے؟ 26، 27، 28، بعض 30 سال کی عمر میں جا کے نکاح کرواتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یاد رکھنا، تم ان کو سٹینڈ کرنا چاہتے ہو، دوسری طرف وعید بھی بڑی سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد اگر وہ بچہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہو گیا تو اس کا گناہ ماں باپ کے سر پہ جائے گا سارا۔ اگر بچے نے زنا کر لیا کسی کے ساتھ یا بدکاری کے فعلی میں مبتلا ہو گیا، وہ سارا گناہ کس کے ہاتھ جائے گا؟ سر پہ، ماں باپ کے سر پہ جائے گا، ماں باپ کے سر پہ۔ تم ان کو سٹینڈ کرنا چاہتے ہو، یہ سٹینڈ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اس کو کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا۔ ہاں، اگر کسی کے ماں باپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ اپنی اولاد کے بارے میں اسی لیے فکر مند ہے میں سٹینڈ کرنا، یہ خیال دل سے نکال دو، بس تیاری کرو ان کی شادیوں کی، جو جوان ہو چکے ہیں بس ان کو لگاؤ، گھوڑی چڑھاؤ ان کو، بس زیادہ انتظار نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، یہ چوتھا قانون ہو گیا جی، آگے اسی سے متعلق ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ، ہاں، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ جو نکاح نہیں پاتے، ٹھیک ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، کون لوگ؟ لا یجدون نکاحًا، جو نکاح نہیں پاتے،
حتی یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ غنی کر دے ان کو اللہ پاک اپنے فضل سے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر نکاح کی طاقت نہیں ہے نا، وہ بس صبر کریں۔ جن کے اندر نکاح کی طاقت نہیں ہے، جو بیچارے مرد ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ روزے رکھیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے جذبات کے اوپر قابو پائیں اور بس اسی طرح اپنی زندگی گزاریں۔ ہاں، جب اللہ کسی موقع پہ جا کے اس کو غنی کر دے، اس کو مردان کی قوت دے دے، یا اس کو نکاح کے اسباب دے دے، پھر وہ کیا کر لے؟ نکاح کر لے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یا اس میں وہ مہر بھی شامل ہے جی، کیا؟ حق مہر، کیونکہ سب سے پہلے یہی ہوتا ہے نا، اگر کوئی مرد اتنا ہی فقیر ہے، محتاج ہے، وہ حق مہر ادا کرنے کی بھی اس کے اندر طاقت نہیں ہے عورت کے لیے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر ان کو غنی کر دینا، جب اللہ پاک، جب تک حق مہر ادا کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ اپنے جذبات کے اوپر قابو پائے، صبر اور ضبط کا بندھن نہ توڑے، ٹھیک ہے۔ اور احادیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ وہ روزے رکھے، یہ روزہ ڈھال بن جائے گا، اس کو صبر کے اندر تعاون دے گا، ممد و معاون بن جائے گا، ٹھیک ہے، مددگار ثابت ہوگا۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت دے دے نکاح کرنے کی، تو پھر وہ کیا کر لیں؟ نکاح کر لیں، ٹھیک ہے۔ آگے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، یہ 5واں حکم ہے جی۔ کون سا؟ 5واں حکم۔ اور وہ لوگ، وہ سے مراد باندیاں یا غلام، یبتغون الکتاب، جو طلب کرتے ہیں تم سے کتابت کو، مما ملکت ایمانکم، وہ جو دائیں ہاتھ مالک ہیں تمہارے ان کے، فکاتبوہم، پس ان کو مکاتب بنا دو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جانو ان میں خیر کو، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور دو تم ان کو اللہ کے مال سے وہ جو دیا تم کو اس نے، وہ جو دیا تم کو اس نے۔ دیکھیں جی، یہ سمجھے، اللہ نے فرمایا جن غلاموں کے اندر کسب معاش اور تجارت کی صلاحیت ہے، تو ان کو تم مکاتب بنا دو اور ان کو آزاد کر دو، تاکہ وہ حسب منشا وہ اپنا نکاح کر سکیں، اپنی زندگی گزار سکیں، ٹھیک ہے۔ یہ مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ مکاتب غلام ہے ایک، اصلاح شریعت کے اندر اس کو مکاتب کس کو کہا جاتا ہے؟ کوئی غلام اپنے آقا سے جا کے کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے کما کر دیتا ہوں، تو مجھے لکھ کے دے کہ اگر میں تجھے اتنے پیسے، مثال کے طور پہ تجھے میں 1,00,000 روپیہ کما کے دے دوں تو مجھے تو کیا کر دے گا؟ آزاد کر دے گا۔ اس کو اصطلاح شریعت کے اندر کہا جاتا ہے مکاتب۔ سمجھ آ گئی؟ مکاتب کہا جاتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے جا کے کہے کہ میں تجھے اتنے قیمت لا کے دے دیتا ہوں تو تم مجھے کیا کر دے گا؟ آزاد کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی غلام یا لونڈی تم میں سے آ کے یہ کہے کہ مجھے مکاتب بنا دو، تو تم اسے کیا بنا دو؟ مکاتب بنا دو، روک ٹوک نہ کرو۔ ہاں، اللہ نے شرط بھی لگائی ہے، دیکھیں، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر خیر کو جانو، خیر سے مراد تمہیں پتا ہو ہاں یہ غلام یا باندی یہ واقعتاً ایمانت دار ہے، یہ پیسے ادا کر سکتا ہے، یہ بدلے کتابت ادا کر سکتا ہے، یہ نیک سیرت ہے، نیک چلن ہے یہ، تو پھر تم ان کو کیا کر دو؟ آزاد کر دو۔ اور پھر آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، دو تم اللہ کے مال سے وہ جو اللہ نے تم کو دی۔ اللہ نے فرمایا جب تم ان کو مکاتب بنانے لگو، اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے تم کچھ اس میں سے اس کو بھی دے دو، تاکہ جب وہ اپنا کاروبار شروع کرے، وہ جب تیرا بدلے کتابت اتارے اس کو کیا ہو جائے؟ آسانی ہو جائے، قسطیں اتارنا اس کے لیے کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے، تو کچھ خود بھی اپنا اس کی کیا کر دے؟ امداد کر دے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ دیکھیں جی آگے، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نمبر 6، چھٹا حکم ہے جی، اور نہ مجبور کرو تم اپنی باندیوں کو، فَتَيَاتِكُمْ، اپنی باندیوں کو، کس پر؟ عَلَى الْبِغَاءِ، اوپر زنا کے، بدکاری کے، ان اردنا تحسنن، اگر وہ ارادہ کریں پاک صاف رہنے کا، پاک دامن رہنے کا، وہ ارادہ کریں، ٹھیک ہے، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ تم تلاش کرو اسباب زندگی دنیا کے، ومن یکرہن، اور وہ انسان جو
مجبور کرے گا ان کو یعنی باندیوں کو، فإن اللہ من بعد اکراہہن، پس بے شک اللہ بعد ان کے جبر کے غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنی باندیوں کو دنیاوی اسباب حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ کسی باندی کو کہتے تھے جا تو زنا کر، مہینے کے بعد تو نے مجھے اتنا پیسہ ادا کرنا ہے، جا تو زنا کر، مہینے کے بعد تو نے مجھے اتنا پیسہ، ٹیکس لگاتے تھے ان کے اوپر۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا، اللہ نے منع فرما دیا، اللہ نے کہا دیا کیوں ان کو تم مجبور کرتے ہو زنا کے اوپر؟ ہاں اللہ نے یہ دیکھو یہ بھی کہا ہے، حالانکہ وہ کیا رہنا چاہتی ہیں، ان اردنا تحسنن، پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، پاک صاحب۔ کسی کو زنا کے فعل کے اوپر مجبور کرنا یہ تو ویسے ہی بڑا برا فعل ہے، اور جو عورت ویسے ہی پاک دامن رہنا چاہتی ہے وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے اگر تم ان کو زنا کے اوپر مجبور کرو گے، اگر تم ان کو بیل فیلی کا ارتکاب کرنے کا حکم دو گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ بات ہے نا، تم تو تلاش کرنا چاہتے نا دنیا کے اسباب، تم آمدنی کا ذریعہ بنا رہے ہو ان باندیوں کو، لیکن یہ بات یاد رکھنا اگر تم نے ان کو مجبور کیا نا، تو انہوں نے اگر زنا کر لیا تمہارے حکم کے تحت، تمہارے ظلم کے تحت، ہاں وہ جو زنا کرنے والی باندیاں ہیں ان کو میں کوئی گناہ نہیں دوں گا، تمہیں میں گناہ دوں گا، سارا وبال تمہارے اوپر پڑے گا جو تمہاری وجہ سے وہ مجبور ہوئی ہے۔ ہاں غفور الرحیم، ان کے مجبور کرنے کے بعد میں ان کے اس گناہ کو بخش دوں گا، رحم کر دوں گا ان کے اوپر، لیکن جو وبال ہوگا زنا کروانے کا وہ کس کے اوپر ہوگا؟ ہاں پاکستان کے اندر بھی ایسے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے، اور اگر میں یوں بھی کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا، ہمارے کچھ سیاسی حکمران ہیں ایسے بغیرت، ایسے لعین قسم کے، ہماری مسلمان بچیوں کو کالج یونیورسٹی کے اندر سے سلیکٹ کر کے ان کو لندن کے اندر کافروں کے ہاتھوں پہ جا کے بیچتے ہیں، ان سے بدکاریاں کرواتے ہیں، ان کے پاس جا کے ان کو خوش کرنے کے لیے، کافر کو، مشرک کو خوش کرنے کے لیے اپنی مسلمان بچیوں کی عزت کا وہ سودا کر رہے ہیں، ہماری آغوش کے اندر پلنے میں، جن کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، ہماری مسلمان بچیوں ماؤں بہنوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ کیا پتا ہم کو اندر کھاتے یہ کیا کر رہے ہیں، کیا پتا ہے ہم کو؟ یہ تو ہمارے اوپر جو مسلط ہو گئے ہیں نا، بددین قسم کے، ملحد قسم کے حکمران ہمارے سروں پہ جو مسلط ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو ہٹائے ہمارے سروں کے اوپر، بادین قسم کے حکمران اللہ ہمارے سروں کے اوپر لے کر آئے۔ انگریز جب سے یہاں سے نکلا ہے نا، یہ بے ایمان یہ اپنا گند چھوڑ کے گیا ہے، یہ صدر، وزیر اعظم، یہ وزیر خزانہ، فلانا وزیر، فلانا وزیر، یہ سارا انگریز کا پھیلایا ہوا، اور سب سے بڑا ہمارا نقصان کیا کر کے گیا؟ ہم سے خلافت جو چھین کے لے گیا، خلافت کا نظام اس نے ختم کر دیا۔ مسلمان تو جیتا ہی کس کے نزدیک؟ خلافت کے تحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا چلی تھی؟ بادشاہ چلی تھی، ملوکیت چلی تھی، خلافت چلی تھی۔ ابوبکر صدیق خلیفہ، اس امت کی کشتی کا پہلا ملاح، دوسرا حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ، یہ کیا تھے؟ یہ سارے خلیفہ تھے اسلام کے، کہ پوری روئے زمین کے مسلمان جو ہوتے تھے ایک خلیفہ کے تحت کام کرتے تھے سارا، اور یہاں پہ ہمیں مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ہماری اجتماعیت کو توڑ دیا، فلانے ملک میں فلانے مسلمان، فلانے ملک میں ہر ایک کے اوپر صدر ہے، وزیر اعظم ہے۔ کیوں توڑا انہوں نے؟ ان کو خوف تھا ان مسلمانوں سے، اگر یہ اکٹھے ہو گئے، اگر ان کے اندر اجتماعیت برقرار رہی تو ہمارے اوپر یہ مسلط ہو جائیں گے۔ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم سب مسلمانوں، کسی کو کہاں بٹھا دیا، کسی کو کہاں بٹھا دیا، کسی کو کہاں بٹھا دیا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ خلافت کا نظام دوبارہ قائم فرمائے ہماری سرزمین کے اوپر، وگرنہ خلافت کے بغیر کوئی چارہ، دین زندہ نہیں ہو سکتا خلافت کے بغیر، یاد رکھنا، نہیں ہو سکتا دین زندہ کبھی خلافت کے بغیر۔ افغانستان کے اندر خلافت قائم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت قائم نہیں کی؟ نہیں، سارے اسلام کے نظام، قوانین وہاں انہوں نے نافذ کر کے دکھائے ہیں، اور دیکھ لو کتنا سکون ہے وہاں پہ۔ اب جو بھی ادھر سے کوئی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے، اگر وہ پہلے مخالف بھی تھے طالبان کے، لیکن اب آ کے وہ بھی تعریف کرتے ہیں الحمدللہ وہاں پہ بڑا سکون ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ لوگ زندگی، وجہ کیا ہے؟ اسلام کے تحت وہ زندگی ساری گزارنے لگ گئے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں جی۔
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ ابتدائی سورت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ سورۃ انزلناها وفرضناها، اللہ نے فرمایا یہ سورت ہم نے نازل کی، ہم نے ان کے احکام کو کیا کیا؟ فرض کیا۔ 4 احکام آئے تہمت کے اوپر، آئے تھے نا شروع میں، 4 احکام آئے، اس کے بعد واقع افک آیا، اس کے بعد کتنے قوانین آئے؟ 6 قوانین آئے، آداب معاشرت کے اوپر 6 قوانین آئے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب دوبارہ اسی آیت کی طرف رجوع کیا کہ یہ آیتیں ہم نے تمہاری طرف اتاری ہیں، واضح آیات ہیں، یہ دوبارہ اسی کا اعادہ کرنے والا، تمہید کا اعادہ، ترغیب کا اعادہ۔ البتہ تاکہ اتارا ہم نے طرف تمہارے آیات بالکل واضح اور مثالیں، حالات ان لوگوں کے جو گزر چکے تم سے پہلے، اور نصیحت ہے یہ واسطے کن کے؟ متقین کے۔ اللہ نے فرمایا یہ احکام میں نے تمہارے لیے اتارے تاکہ حلال حرام کے اندر تمیز کر سکو، خبیث اور طیب کے اندر تمیز کر سکو، ناجائز جائز کے اندر، پاکی ناپاکی کے اندر کیا کر سکو؟ تم تمیز کر سکو۔ اور میں نے تمہارے سامنے گزشتہ لوگوں کے بھی حالات بیان کر دیے ہیں، تمہارے سامنے ان کے حالات کے، انہوں نے بھی میرے احکام کی مخالفت کی تو اللہ نے کیا حشر کر دیا تھا ان کا۔ اے مومنو، اگر تم نے بھی میرے احکام کی مخالفت کی، میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہیں بھی ذلیل اور رسوا کر دوں گا میں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا آگے؟ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے، نصیحت ہے ڈرنے والوں کے۔ آج ہم نے چھوڑ دیا نا اللہ کے احکام اور ذلیل و رسوا ہو چکی ہیں، آج ہماری عزتیں، غیرتیں، وقار سب کچھ چھن چکا ہے، غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں ہم، غلامی کی زندگی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، حال اس کے نور کا مثل تاک کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کلام کا رخ کیا کر دیا ہے، بولو او بولو سارے اللہ کے بندوں، کدھر دیکھ رہے ہو؟ بدل دیا ہے، ربط ٹوٹ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے احکام بیان کرتے آ رہے ہیں، اب اللہ نے توحید کا ذکر شروع کر دیا، اس کا ربط سمجھ لو۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے سے منافقین کا مقصد کیا تھا کہ اس سے مسلمان میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہو جائیں؟ خلاف ہو جائیں، آپ کا اتباع چھوڑ دیں۔ مقصد ان کا یہ تھا مسئلہ توحید کو کیا کر دیں؟ وہ چھوڑ دیں مسلمان۔ اصل چڑ ان کو مسئلہ توحید سے تھی کہ ہم پیغمبر کی بیوی کے اوپر تہمت لگائیں گے، لوگ آپ سے کیا ہوں گے؟ بدظن ہوں گے، آپ کا اتباع اور مسئلہ توحید کو قبول کرنا کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 احکام بیان فرمائے تہمت والوں کے اوپر، واقع افک بیان ہوا، 6 قوانین بیان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ جو تہمت لگی تھی نا آپ کی بیوی کے اوپر، یہ اسی مسئلے کی وجہ سے لگی تھی، یہ وہ مسئلہ توحید ہے۔ لیکن یہ اس مسئلہ توحید کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اندھیرا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ مسئلہ توحید اندھیرا نہیں ہے، بلکہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھیں اللہ نے فرمایا اللہ سارے جہانوں کا نور ہے، مطلب کیا ہے؟ سارے جہان کی یہ جو رونق ہے، یہ جو چہل پہل ہے، یہ اسی کی ذات سے قائم ہے۔ الحی القیوم، وہ پورے جہان کو قائم رکھنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ سارے جہان کی رونق چہل پہل جو ہے وہ کس کی ذات سے ہے؟ اللہ کی ذات سے ہے۔ سارے عالم کا جو تدبر، جو تصرف چل کر رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ۔ سارے کاموں کی تدبیر، ہر کائنات کے ہر ذرے ذرے سے اس کی قدرت ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ زمین و آسمان کا کیا ہے؟ نور ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حاصل یہ کہ سارے جہان میں جو بھی حسن و خوبی ہیں، جو بھی جمال اور کمال ہے، وہ اسی کی ذات سے ہے۔ سب کچھ اللہ ہی کے رحم و کرم کے اوپر جگمگا رہا ہے۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ زمین، سب کے سب کس کے نور کے تابع ہے؟ اللہ کے نور کے تابع ہے۔ یہ سورج جگمگا رہا ہے اللہ کے تابع، اللہ کے نور کے تابع۔ چاند جگمگا رہا ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں، آسمان کھڑا ہے، زمین اپنی جگہ پہ ٹکی ہوئی ہے۔ سارے کے سارے نظام کس کے تحت ہیں؟ اللہ کے تحت ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، حال اس کے نور کا۔ اب اللہ اپنے نور کی مثال بیان کریں گے، میرے نور کی مثال کیا ہے؟ حال اس کے نور کا کمشکات، مثل تاک کے ہے، فیہا مصباح، بیچ اس تاک کے چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ بیچ اس کے قندیل ہے۔ الزجاجۃ،
قندیل کا انہا کوکب دری یوقد من شجرۃ، جو قندیل ہے گویا کہ وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا، یوقد من شجرۃ، ہاں جلایا گیا ہو وہ چراغ تیل ایسے درخت سے، مبارکۃ جو کیا ہے برکت کیا ہوا، برکت والا، زیتونتن کیا ہے زیتون کا درخت، ٹھیک ہے، تیل زیتون سے مراد یہ تیل ہے، ٹھیک ہے، تیل درخت سے جو کیا ہے برکت کیا ہوا، لا شرقیت ولا غربیہ، باغ کی جو نہیں ہے وہ باغ کی مشرقی جانب اور نہ ہی مغربی جانب، یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ تیل اس کا خود روشن ہو جائے، یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ تیل اس کا خود روشن ہو جائے، ولو لم تستمسس نار، اور اگرچہ نہ پہنچے اس کو آگ، نہ پہنچے اس کو آگ، وہ تیل خود بخود روشن ہو جائے اگرچہ اس کو آگ بھی نہ پہنچے، نور علی نور، اوپر روشنی کے اوپر روشنی ہے، وہ کچھ سمجھ آئیے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ کیا اللہ کہہ رہے ہیں؟ یہ ساری منطق ہے، یہ قرآن کا مشکل مقام ہے، یہ سب سے زیادہ کیا ہے، سب سے زیادہ مشکل مقام ہے یہ، اور میرے والد صاحب اس آیت سے مجھے بڑا ڈراتے تھے کہ پتر تو پھنس جائے گا، تو پھنس جائے گا۔ اب سمجھو اس آیت کو، فرمانا کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہائے ہائے، بالکل توجہ میری طرف رکھنی آپ نے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک درخت ہے زیتون کا، کس کا؟ زیتون کا درخت ہے، وہ باغ کے مشرق کی جانب بھی نہیں ہے اور مغرب کی جانب بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ مشرق ہے باغ کا، یہ مغرب ہے، وہ باغ کے مشرق کی جانب بھی نہیں ہے، وہ باغ کے مغرب کی جانب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ درخت ہو باغ کے مشرق کی جانب تو سورج کی تپش اس کو صبح کے وقت لگے گی یا دوپہر کے وقت لگے گی، لیکن جب وہ آ جائے گا سورج مغرب کی طرف تو اس مشرق کی جانب جو درخت ہے اس کو دھوپ نہیں لگے، ٹھیک ہے۔ ایک اگر وہ درخت مغرب کی جانب ہے، ٹھیک ہے، تو سورج کی تپش اس کو صبح اور دوپہر کے وقت نہیں لگے گی بلکہ شام کے وقت لگے گی، ٹھیک ہے۔ گویا نہ وہ درخت جو ہے باغ کے مشرق کی طرف ہے، نہ ہو وہ باغ کے مغرب کی طرف ہے، وہ درخت ہے چٹیل میدان میں، صاف میدان میں وہ درخت ہے، سمجھ آئی ہے؟ نہ باغ کے مشرق جانب نہ مغرب جانب، ٹھیک ہے، بلکہ وہ درخت کہاں ہے؟ بالکل میدان میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قانون ہے جن درختوں کے اندر سے تیل نکلتا ہے جب تک ان کو دھوپ نہ لگے تو تیل نہیں بنتا، تیل نہیں بنتا، لیکن یہ جو درخت ہے یہ نہ باغ کے مشرق جانب نہ مغرب جانب بلکہ یہ باغ کے کیا ہے بالکل درمیان کے اندر، مشرق کے طرف اگر سورج ہے تب بھی اس کو دھوپ لگ رہی ہے، دوپہر کو این سر کے اوپر ہے تب بھی اس کو دھوپ لگ رہی ہے، مغرب کی طرف ہے تب بھی اس کو دھوپ لگ رہی ہے، اور جب اس کو ہر طرف سے دھوپ لگ رہی ہے جو اس درخت سے پھر تیل نکلتا ہے وہ تیل بھی بڑا طاقتور اور عمدہ ہوتا ہے۔ یہ سمجھ آ گیا تمہید؟ ہاں، پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں، قرآن ہے، اس کو صحیح سمجھنا ہے، یوں ہی نہیں سر پہ گزارنا۔ درخت ہے، نہ وہ باغ کے مشرق جانب ہے نہ باغ کے مغرب جانب ہے، ٹھیک ہے۔ مشرق جانب ہو تب بھی اس کو 2 وقت دھوپ لگے گی، تیسرے وقت دھوپ نہیں لگے گی، اگر مغرب کی جانب ہے تب بھی اس کو 1 وقت دھوپ لگے گی، 2 وقت دھوپ نہیں لگے گی۔ لیکن یہ جو زیتون کا درخت ہے یہ باغ کے یہ کیا ہے؟ میدان کے اندر ہے، صاف میدان کے اندر، درمیان کے اندر ہے، ہر طرف سے اس کو کیا لگ رہی ہے؟ دھوپ لگ رہی ہے۔ اور جو درخت تیل نکالتا ہے، جو درخت تیل نکالتا ہے اس کو دھوپ بھی زیادہ لگتی ہے، اس کو دھوپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور جب اس درخت سے تیل نکلتا ہے وہ تیل بھی کیا ہوتا ہے؟ عمدہ ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ سمجھ آئی ہے ایک بات؟ اگلی بات سمجھے، اب جب اس درخت سے ہم نے تیل نکالا، اب اگلی بات ذرا غور سے، جب اس درخت سے ہم نے تیل نکالا اس کو ہم نے ڈالا مٹی کے پیالے میں،
اور پرانے زمانے ہوتے تھے نا چراغ کے لیے وہ مٹی کا پیالہ، آج بھی یہ قبروں کے اوپر رکھتے ہیں لوگ، مٹی کے پیالے میں ڈالا تیل کو، پھر اس پیالے کو ہم نے رکھا قندیل کے اندر. قندیل کا پتہ ہے؟ اور جو لالٹین کا پتہ ہے؟ ارد گرد اس کے کیا ہوتا ہے؟ شیشہ. وہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اس کی روشنی اور زیادہ پھیلے اس کی روشنی. قندیل کے اندر رکھا چراغ کو، اس قندیل کو پھر رکھا طاق کے اندر. طاق سمجھتے ہو؟ طاق کہتے ہیں، آج بھی آپ پرانے دیہاتوں کے اندر جاؤ، پرانے مکان جن کو صدیاں بیت گئی ہیں، ان نے لوگ وہ چراغ کو رکھنے کے لیے دیوار میں ایک محراب نما ایک خصوصاً جگہ بناتے تھے، مخصوص کرتے تھے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طاق کہا جاتا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اچھا، اس کو رکھا گیا کس میں؟ چراغ کو قندیل کے اندر. ٹھیک ہے، پھر وہ جو قندیل ہے نا، قندیل، اب جو اگلی بات سمجھنے کی ہے، یہاں سے ایک اور چھوٹی سی بات سمجھنی ہے. تیل نکالا، تیل کو کس میں ڈالا؟ چراغ میں. چراغ کو کس میں رکھا؟ قندیل میں. قندیل جو اب ہے نا، قندیل، اب اس کو میدان کے اندر نہیں رکھا. میدان کے اندر نہیں رکھا. کیوں؟ آپ کو پتا ہے جو چیز فضا کے اندر رکھی جائے جلا کے، اس کی روشنی کم ہوتی ہے. ہاں، اگر اس کو آپ رکھیں گے طاق کے اندر، اس کی روشنی زیادہ پھیلتی ہے. دیوار سے ٹکرا کے اس کی روشنی زور زیادہ پھیلتی ہے. سمجھ آئی ہے؟ طاق کے اندر اس کو رکھ دیا. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہے نا؟ ہاں. نہیں سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کر دو، میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، لیکن سمجھنا ضرور، اوپر سے نہ کہہ دینا کہ ہاں سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، اب سمجھو. مثال اب اندر دیکھو، آیت کے اندر دیکھو. مثل نور ہی، حال اس کے نور کا، کمشکاتن، مثل کس کے ہے؟ طاق کے. طاق کے. اچھا، فیہا مصباح، اس طاق میں کیا ہے؟ چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، اور چراغ میں کیا؟ چراغ کس میں ہے؟ قندیل میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب الٹا آنا ہے، الٹا. تیل کو کس میں ڈالا؟ چراغ میں. چراغ کو کہاں رکھا؟ قندیل میں. قندیل کو کہاں رکھا؟ کمشکاتن. کس میں؟ ہاں، قندیل کو رکھا طاق کے اندر. اب سمجھو، طاق کے اندر ہے قندیل. اب سیدھے طرف آ جانا ہے ہم نے. طاق کے اندر کیا ہے؟ قندیل. طاق ہے، محراب نما جگہ بنی ہوئی ہے. طاق کے اندر ہے قندیل. قندیل کے اندر ہے چراغ. چراغ کے اندر ہے تیل. چراغ کے اندر کیا ہے؟ تیل. اب تھوڑا سا آیت کے اندر اور دیکھ لو. اللہ نے فرمایا یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. وہ جو چراغ کے اندر تیل ہے نا، تیل، اس کو اگر آگ بھی نہ لگے، وہ پھر بھی کیا ہے؟ روشن ہے. اگر اس کو آگ بھی نہ لگے، اس کی اپنی روشنی ہی کیا ہے؟ بڑی ہے. وہ خود ہی بڑا روشن ہے، اس کی اپنی ہی روشنی بڑی ہے، اگرچہ اس کو آگ نہ بھی لگے. ٹھیک ہے. طاق کے اندر قندیل کے اندر چراغ کے اندر کیا ہے؟ تیل. سمجھو، انسان کا بدن ہے، بدن میں سینہ ہے، سینے میں دل ہے. ٹھیک ہے. انسان، اچھا، طاق ہے. یہ جو انسان کا بدن ہے، یہ مثل طاق کے ہے. سمجھو، انسان کا بدن مثل طاق کے ہے. طاق میں کیا ہے؟ طاق میں قندیل ہے. انسان کا سینہ مثل قندیل کے ہے. اچھا، اس قندیل میں کیا ہے؟ چراغ ہے. انسان کا جو دل ہے مثل چراغ کے ہے. چراغ میں کیا ہے؟ تیل ہے، جو خود بخود روشن ہے. یہ جو زیتون کا تیل ہے چراغ میں، یہ دل ہے، اور دل کس کے بمنزلہ ہے؟ چراغ کے. اور اس دل کے اندر جو تیل ہے، جو نور ہے، وہ اللہ کا نور ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ کس کا نور ہے؟ بولو سارے، کس کا نور ہے؟ اللہ کا نور ہے. وہ سمجھ آ گئی اب بات؟
یہ تیل جو ہے، تیل جو خود بخود روشن ہے، آگ بھی نہ لگاؤ اس کو، آگ بھی نہ لگاؤ، ماچس کی تیلی اس کو چنگاری بھی نہ، یہ پھر بھی کیا ہے؟ یہ روشن ہے، کیوں؟ یہ اللہ کا نور ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ ابھی مثال پوری نہیں ہوئی، نہیں پوری ہوئی، خوش نہیں ہونا کسی نے، آگے سمجھو۔ ہاں، جس طرح مصباح کے اندر تیل ہے، چراغ کے اندر جس طرح تیل ہے، ٹھیک ہے، وہ تیل ایسا صاف اور شفاف ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں آگ بھی نہ لگاؤ، بغیر آگ کے بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ روشن ہو جائے گا، خود بھی روشن ہے۔ لیکن جب اس کو کوئی آگ لگا دے آ کے، اس کو کوئی آگ لگا دے آ کے، تو پھر وہ نور اعلی نور ہو جاتا ہے، روشنی کے اوپر روشنی ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ ابھی بھی نہیں، ابھی بھی نہیں، ابھی بھی نہیں، یہ مثال پوری ہوئی، آگے اور سمجھو۔ اچھا، اللہ نے فرمایا انسان کے دل کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کو کوئی آ کے نہ بھی جلائے لیکن پھر بھی روشن ہے۔ یہ نور کون سا مراد ہے؟ یہ جو خود بخود فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے قرآن میں فرمایا میں نے انسان کو اس کی فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے، توحید کے اوپر پیدا کیا ہے۔ ہاں، اگر انسان جنگل کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی کتاب نہیں ہے اس کے پاس سمجھنے کے لیے، لیکن اللہ نے اس کے دل میں، اس کے فطرت کے اندر یہ بات داخل کر دی ہے، وہ نظر و فکر سے سوچے اور سمجھے کہ ہاں کوئی نہ کوئی کار ساز، کوئی نہ کوئی مشکل کشا ہے میرا، جو میری حاجتیں پوری کر رہا ہے۔ اس کے دل کے اندر اللہ نے فطرتاً اپنی توحید کا نور رکھ دیا، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا، اکثر ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالی انبیاء کو بھیجتے ہیں، کس کو بھیجتے ہیں؟ انبیاء کو بھیجتے ہیں، انبیاء کو بھیج کر ان کے اوپر کتابیں نازل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اولیاء آتے ہیں، علماء آتے ہیں، جو اس نور کو آگ لگاتے ہیں۔ جب اس نور کو وہ اللہ کے قرآن پڑھ کے، آیتیں سنا سنا کے اس نور کو آگ لگاتے ہیں، تو یہ نور اعلی نور ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ نور اور بڑھ جاتا ہے، نور اعلی نور ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر آئے، ٹھیک ہے، دنیا، اللہ نے انسان کو کیا ہے فطرت کے اوپر پیدا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے جب لوگوں کو سنایا، اس نور کو اور آگ جب لگائی تو وہ نور اعلیٰ کیا ہو گیا؟ نور ہو گیا۔ ابو بکر کے دل کے اندر بھی پہلے توحید تھی، لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی تو ابو بکر کے دل میں وہ نور اعلیٰ نور ہو گیا، عمر کے دل میں وہ نور اعلیٰ نور ہو گیا، عثمان، علی المرتضیٰ، حسن و حسین، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد، سعید، زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دلوں کے اندر وہ جو توحید کا چراغ تھا وہ نور اعلیٰ نور ہو گیا۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اب یہ مثال پوری ہو چکی ہے، سمجھیے آگے کہ نہیں؟ سمجھیے، میں اس کا سوال کروں گا سب سے، سمجھیے۔ ہاں، آپ میں سے کئی لوگ جواب نہیں دے رہے میری سبق کا، نہیں دے رہے، لیکن جو دیتے ہیں بہت اچھا دے رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا، اور نہیں دے رہے، 3 سوال ہوتے ہیں، ہر کسی کے اوپر ضروری سمجھو اس کا جواب دیا کرو، نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، صرف سمجھنے سمجھانے کی حد تک یہ میں نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ صرف قرآن پڑھ کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اندر نکالو نہ، بلکہ اس کو سناؤ بھی، تاکہ اگر آگے تبلیغ بھی کرنے پڑی جائے، تبلیغ بھی کرنا پڑ جائے، کسی کو سمجھانا بھی پڑ جائے، تم سمجھا سکو، تمہاری غلطی کا مداوع ہو سکے، ٹھیک ہے، اس کو عام نہ لو، سمجھ آئی ہے؟ جتنا تمہیں آ سکے اس کو سناؤ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی آگے، ہائے ہائے، یہ اس مثال کا جی ترجمہ ذرا دوبارہ دیکھ لیں، انشاءاللہ پھر صحیح سمجھ آ جائے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، مثل حال اس کے نور کا کمشکات، مثل تاک کے ہے، فیہا مصباح بیچ اس کے چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، چراغ بیچ ہے قندیل کے، الزجاجہ قندیل کا انہا کوکب دری، گویا کہ وہ اس طرح ہے
جیسے ستارہ ہے چمکتا ہوا، ٹھیک، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، دیکھو اللہ فرما رہے ہیں وہ قندیل ہی ایسا لگ رہا ہے وہ خود چمک رہا ہے، میں نے انسان کے دل کے اندر فطرت رکھی ہے توحید کی، ٹھیک ہے۔ آگے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، جلایا گیا ہو وہ چراغ تیل درخت سے جو برکت کیا ہوا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ ہے وہ مغربی جانب نہ ہی وہ مشرقی جانب نہ وہ مغربی جانب، قریب ہے، یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل اس کا خود روشن ہو جائے، کیا ہو جائے؟ خود روشن ہو جائے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اور اگرچہ نہ پہنچے اس کو آگ، نور علی نور، جب آگ لگ جائے تو پھر نور ہے اوپر نور کے، ٹھیک ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، رہنمائی کرتا ہے اللہ اپنے نور کے لیے جس کی چاہتا ہے، اپنی توحید کے لیے جس کی چاہتا ہے توحید کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، ٹھیک، تاکہ وہ حق و باطل کے اندر واضح فرق کر سکے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اب پیچھے آیا نا نور، اب اللہ یہاں پہ فرمائیں گے جن کو میں نے توحید دے دی، اہل نور، جو میرے اس توحید کے اہل ہیں، اہل نور، ان کا حال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ ان کا حال بیان فرمائے۔ فی بیوتن، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگ، ہاں، فی بیوتن، بیچ گھروں کے، فی بیوتن بیچ گھروں کے، ٹھیک، وہ گھر، اذن اللہ ان ترفع، جو حکم کیا اللہ پاک نے، ان ترفع، یہ کہ تعظیم کی جائے اللہ کی، وَيُذْكَرَ، اور ذکر کیا جائے، فِيهَا اسْمُهُ، اس میں ان گھروں میں اس کا نام، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا، پاکیاں بیان کی جائے واسطے اس اللہ کے اس گھر میں، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام پاکیاں بیان، ہاں، رجال، اچھا یہ وہی بات، ان گھروں میں چند نوجوان ہے، لا تلہیہم تجارت، نہیں غافل کرتی ان کو تجارت ان کی، ولا بیع، نہ خرید و فروخت، کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور قائم کرنے نماز، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور ادا کرنے زکوٰۃ، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے ہیں وہ اس دن سے، ڈرتے ہیں وہ اس دن سے جو دھڑک رہے ہوں گے اس میں دل، قیامت سے ڈرتے ہیں، ان کے دل کیا ہو رہے ہوں گے؟ دھڑک رہے ہوں گے، والابصار، اور آنکھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا ہے کہ اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان گھروں کے اندر چلے جاؤ جن کا ادب و احترام، جن کی تعظیم میں نے تمہارے اوپر فرض کر دی ہے۔ اس سے مراد مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، سمجھے، جن میں ہر وقت اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کی تعظیم کی جا رہی ہے، اللہ کا ادب و احترام کیا جا رہا ہے، اس میں تسبیحات کی جا رہی ہیں، اس میں تلاوت قرآن پاک کیا جا رہا ہے، ان، سمجھ آئی ہے، اس گھروں کے اندر جا کے وہ ہدایت کی روشنی حاصل کرو، اس نور کو حاصل کرو مساجد کے اندر جا کے، جہاں پہ ہر وقت اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، سمجھ آئی ہے۔ ہاں، کالج، یونیورسٹی، سکولوں کے اندر یہ تمہیں ہدایت کی روشنی کبھی حاصل نہیں ہوگی، وہاں تمہیں انگریز کی روش کے اوپر چلایا جائے گا، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے دور کیا جائے گا، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے سے دور کیا جائے گا، تمہارے دلوں کے اندر اسلام کی نفرت ڈالی جائے گی۔ ہاں، اگر اسلام کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ اسلام کے قلعے ہیں، ان کے اندر آ جاؤ، تمہیں ہدایت کی روشنی پھر حاصل ہو جائے گی، سمجھ آئی ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان گھروں میں صبح و شام میرے بندے ہیں جو تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، کیا کرتے ہیں وہ؟ تسبیح پڑھتے ہیں، وہ ایسے مرد ہیں، کوئی دنیاوی تجارت اور کوئی خرید و فروخت ان کو، ہاں، تجارتیں کرتے ہیں، وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت ان کو میری یاد سے دور نہیں کرتی، ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی، ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے دور نہیں کرتی۔ ہاں، دنیا کی تجارت بھی کرتے ہیں، لیکن اصل تجارت وہ آخرت کی کر رہے ہیں، ان کا اصل مقصود کیا ہے؟ آخرت کا نفع کمانا، آخرت کی تجارت وہ کر رہے ہیں، دنیا کی تجارت کے اندر اگرچہ وہ مشغول ہوں لیکن میرے احکام سے روگردانی نہیں کرتے۔ اسی آیت کے تحت میں تمہیں بھی سمجھانا چاہتا ہوں، میرے عزیز دوستو، تمہیں بھی سمجھانا چاہتا ہوں،
درس قرآن کے وقت خدا کے لیے اگر کوئی مجبوری دنیا کی پڑ جائے نا، چھوڑ دیا کرو اس کو، اس کو مجبوری بناؤ. یہ صاف آیت کہہ رہی ہے کہ دنیا کی تجارتیں بھی کرتے ہیں لیکن میری یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے. تھوڑی سی ہمیں کیا مجبوری بن جائے، ہم نماز ہی آگے پیچھے کر دیتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے جی. ایسے ہی کرتے ہیں نا، دین کے حکم کو ہم بڑی جلدی آگے پیچھے کر دیتے ہیں، دنیا کے حکم کو نہیں آگے پیچھے کرنے کے لیے تیار. ہم پتہ ہے اللہ غفور الرحیم، وہ معاف کر دے گا، 4 توبہ کر لیں گے، 4 لفظ توبہ کے نکال دیں گے. لیکن یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، یاد رکھنا اللہ کے حکم کی عزت بھی اپنے دل کے اندر رکھنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے ایک. اللہ کے حکم کو آگے پیچھے نہ کرو، دنیا کے حکم کو آگے پیچھے کرنا سیکھو. سمجھے؟ پھر اللہ نے دیکھو یہ فرمایا، رجال کا لفظ اللہ نے فرمایا، دیکھو غور سے آیت کے اندر فرمایا نا، رجال نوجوان ہیں، مرد ہیں، اشارہ کر رہے اللہ پاک. اللہ کہتے ہیں مرد کہلانے کا حقدار وہ ہے کہ چاہے دنیا کی تجارت کے اندر مشغول ہو، لیکن دنیا کی تجارت میں مشغول ہو کے آخرت سے وہ بے خبر نہ ہو جائے. اصل مرد کہلانے کا وہ حقدار ہے. ہاں، جس کے اندر یہ خصلت نہیں ہے وہ مرد کہلانے کا حقدار نہیں ہے. میرے حکموں کو آگے پیچھے کر رہا ہے اور دنیا کے حکموں کو آگے لا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسا مرد مرد کہلانے کا حقدار نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، آگے ایک اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی کہ اللہ نے فرمایا وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ اس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. دھڑکیں گے دل انسان کے خوف کے مارے، آنکھیں پلٹ جائیں گی. اللہ نے فرمایا مطلب یہ کہ باوجود عبادت کے بھی وہ خوف کے اندر مبتلا ہے بیچارے. اور یہاں پہ تو تھوڑی عبادت، یہاں پہ تو 2 رکعتیں نماز کی پڑھ کے احسان جتلاتے ہیں ہم اللہ کے اوپر. مسجد میں آ کے یہاں پہ بھی احسان جتلاتے ہیں، نہ سنت سے غرض، نہ وطروں سے غرض، کسی چیز سے غرض ہے ہی نہیں یہاں پہ. اللہ نے فرمایا وہ تو عبادت کر کے بھی کس سے؟ عبادت کر کے خوف کے اندر مبتلا ہیں. عجب، خود پسندی، تکبر، غرور ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور وہ اپنے اعمال کو عبادت کر کے بھی کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہیچ سمجھ رہے ہیں، ہیچ سمجھ رہے ہیں. اللہ ہمیں تو یہاں کوئی نیکی کر کے پتہ بھی نہیں رہتا کہ پتہ نہیں قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی. پیچھے آئی تھی نا کہ اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں، نیکی کر کے پھر بھی وہ اسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں، اب آیا پتہ نہیں قبول ہوئی یا بھی نہیں ہوئی. ہمارا تو اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا کہ ہمارا عمل جو ہے اللہ کے دربار میں اعلیٰ درجہ قبولیت کے معیار تک پہنچا یا نہیں پہنچا. اس لیے میرے عزیز دوستو، نماز جو ہے نا، نماز یہ اسلام کے اعمال میں پہلا جو ہے حکم ہے ہمیں. ٹھیک ہے، عقیدے کے بعد عمل میں سب سے پہلا حکم کس کا ہے؟ نماز کا ہے. اس کے اندر کوتاہی نہ کرے کوئی بھی، کوتاہی نہ کرو اس کے اندر. 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے. اور قیامت والے دن سب سے پہلے اس کا سوال ہونا ہے. سب سے پہلے اس کا سوال، اول یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت والے دن جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، نماز کے بارے میں. اگر نماز کے سوال کے جواب میں فیل ہوگے تو کیا کرو گے پھر؟ جو اللہ کا قرض نہیں ادا کر سکتا، دوسروں کا کیا قرض ادا کرے گا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے یہ. سمجھ آئیے؟ اور بعض ایسے بے ایمان ہیں وہ صرف فرض پڑھتے ہیں، سنت سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے. میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا، یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں نا، ان کی مجھے شکایتیں آئی ہیں ابھی 3-4 دن پہلے کہ عشاء کے فرض پڑھ کے یہ پیچھے مجمع لگاتے ہیں، ایک ٹولی ادھر ہوتی ہے اور ایک ٹولی ادھر ہوتی ہے. ایک بندے نے آگے کہ آپ کے شاگرد ہیں قاری صاحب، وہ اس طرح کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں سے، ایسے نوجوانوں سے کہوں گا خدا کے لیے اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، میری عزت کا خیال کرو خدا کے لیے. تم یہاں پہ اپنے باپ کی نسبت سے نہیں آتے، تم یہاں پہ میری نسبت سے آ رہے ہو. لوگوں نے یہ نہیں کہنا یہ کس کا بیٹا ہے، لوگوں نے یہ کہنا یہ آپ کے شاگرد ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس لیے میں آئندہ بڑوں کو بھی اجازت دیتا ہوں، ہر بچے کے اوپر نظر رکھے، جو سنتے وطر نہیں پڑتا وہ مجھے بتائے. منظم کرو نا نظام کچھ. اگر نماز کے لیے یہ تیار نہیں رہ سکے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ ساتھ کیا چلیں گے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور اگر آئندہ کسی نے سنت وطر کے اندر کوئی کوتاہی کی، ہم ایک بچہ کھڑا کریں گے، اس کے نام لکھے گا، پھر کلاس کے آخر میں اس کے نام بولے گا، پھر وہ نہ کہے کہ میری بے عزتی ہوئی ہے. صحیح ہے جی؟ صحیح ہے جی منصور بھائی؟ اگر کسی بچے نے، کسی جوان نے جو 20 سال سے کم ہے، اگر سنتے وطروں کے اندر اس نے کوتاہی کی، اس کا ایک بچہ نام لکھے گا، اس نے وطر نہیں پڑھے، کلاس کے بعد پھر اس کا نام لیا جائے گا کہ فلانا بچہ اس نے سنتو وطر کے اندر کوتاہی کی ہے، پھر وہ نہ کہے کہ میری بے عزتی ہوئی ہے. یہ تمہارے لیے سزا بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے. اور اس سزا کو تم ایک وقت آئے گا اپنے لیے رحمت سمجھو گے، رحمت سمجھو گے. سمجھ آئی ہے؟ اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے تمہیں کوئی سمجھانے والا، کوئی نماز
کا حکم کہنے والا اللہ نے تمہارے سروں پہ رکھا ہے. سمجھ یہی ہے. وہ بھی جا کے دیکھو ان کی اولاد کو کہ جن کو سمجھانے والا کوئی نہیں، نماز کی تلقین کرنے والا کوئی نہیں. ایک نظر مجھ پہ بھی ڈال میرے مسیحا، تیرا کیا جائے گا مجھے اچھا کر کے. اور میرے مسیحا، میرے استاد، مجھ پہ بھی کوئی اچھی نظر ڈال، مجھے سمجھا اچھی باتیں. تیرا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا مجھے سمجھا کے. مجھے سمجھا، میرا ہی فائدہ ہے اس کے اندر، میں بھی جنت حاصل کر لوں گا. استاد کا کبھی مقابلہ نہ کرنا، ہار جاؤ گے. ہار جاؤ گے جس دن استاد کے مقابلے کے اندر کھڑے ہوو گے، ہار جاؤ گے، تم ہار جاؤ گے. ہارنا کیا، ذلت رسوائی تمہارا مقدر بنے گی. تھوڑی بہت عزت حاصل کر لو گے لیکن وہ بھی خاک کے اندر مل جائے گی. کہتے ہیں استاد بادشاہ نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے، ایک باپ مجھے جنت سے اتار کے زمین پہ لایا اور میرا استاد مجھے زمین سے اوپر جنت کی طرف پہنچا رہا ہے. ایک باپ میرا وہ تھا جو مجھے اتار کے زمین پہ لایا، اور میرا استاد میرا وہ باپ ہے جو مجھے زمین سے پھر اسی مقام کے اوپر پرواز کرنے کی دعوت دے رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا، دنیا کے اندر سستے لوگ ہی مہنگے مہنگے ٹوٹکے دیتے ہیں. ہم سستے لوگ ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، لیکن ہم تمہیں مہنگا سودا دے سکتے ہیں. تمہیں جنت کا رستہ دکھا سکتے ہیں، تمہیں قرآن کا رستہ دے سکتے ہیں، تمہیں اللہ کی رضا کا رستہ دے سکتے ہیں، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا رستہ دیکھ سکتے ہیں. ایک نظر میرے پہ بھی ڈال میرے مسیحا، تیرا کیا جائے گا مجھے اچھا کر کے. تیرا کیا جائے گا مجھے اچھا کر کے. یاد کر لو، تیرا کیا جائے گا مجھے اچھا کر کے. میرے استاد میرے اوپر نظر ڈال. وہ بھی تو لوگ دیکھو بے نمازی جوئے کے اندر مشغول ہے، زنا کے اندر مشغول ہے، بے حیائیوں کے اڈے آباد کر رہے ہیں، سمجھانے والا کوئی نہیں. اور یاد رکھنا میری بات، یاد رکھنا، سونے کے پانی سے لکھ لینا اگر ہو سکے تو، جب تک تمہیں سمجھانے والا کوئی ہے سمجھو اللہ کی نظر تمہارے اوپر ہے. اور جب تمہارے سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کی نظر تم سے اٹھ چکی ہے. اللہ بھی نہیں چاہتا یہ سیدھے راستے. بربادی کے دن انسان کے اس وقت شروع ہو جاتے ہیں جب اس کا رہبر اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اس کا رہبر اس سے ناراض ہو گیا، اللہ اس کے ناراض ہو گیا، پھر بربادی کے دن شروع. وہ جو چاہے کرتا رہے، مرضی، بس آزاد ہو گیا. وہ گناہ کرے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور زندگی کے اندر اپنے سر کے اوپر کوئی نہ کوئی دینی رہبر اپنے سروں پہ ضرور سوار رکھنا، جو تمہیں سمجھا سکے تمہارے دنیاوی اور دینی معاملات کے اندر. سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیں جی آگے، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ. تاکہ بدلہ، وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ کیوں ڈرتے ہیں وہ مومن؟ وہ کیوں اللہ کی تسبیح تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ پاک بہتر اس سے جو وہ عمل کیا انہوں نے. ٹھیک، بہتر اس سے جو وہ عمل کیا انہوں نے. اچھا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ کرے ان کو اپنے فضل سے، زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے. اللہ اکبر. یعنی جتنا اللہ نے وعدہ اس سے بھی زیادہ دے اللہ. کیا مطلب؟ دیدار الہی مراد ہے یہاں پہ، دیدار الہی مراد ہے. ہاں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن کئی چہرے خوش ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی زیارت جو کر رہے ہوں گے، اپنے رب کو جو دیکھ رہے ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے اس دن. وہ مراد ہے یہاں پہ. زیادہ دے گا اللہ. جنت تو مل جائے گی، اللہ پھر سوال کرے گا، ہاں کوئی اور شے چاہیے کہ نہیں؟ جنتی کہیں گے یا اللہ بس کر، اب کیا ضرورت ہے، ہر نعمت کے اندر تو لطف ہے. اللہ فرشتوں کو کہے گا ذرا پردہ ہٹاؤ، پھر اللہ اپنا دیدار کروائے گا. جنتی ہکے بکے رہ جائیں گے. جنتی کہیں گے یا اللہ جنت کی کسی نعمت کے اندر اتنا حلوہ، اتنی مٹھاس نہیں جتنا تیرے دیدار کے اندر مٹھاس ہے. نیک لوگوں کو اللہ روزانہ دیدار کروائے گا. جو متوسط درجے کے لوگ ہوں گے ان کو ہر جمعے زیارت کروائے گا. وہ ہر ہفتہ بیچارہ انتظار کریں گے، ہاں وہی روز زیارت کرنے والا بننا ہے یا متوسط؟ روز. ہاں، پھر دین کے احکامات کو پورا کرو، اپنی جماعت کو منظم کرو، اپنے اندر اتحاد، اتفاق، محبتیں پیدا کرو اگر چاہتے ہو کہ ہم اعلیٰ درجے، اعلیٰ متقین کے اندر شامل ہو جائیں. ہاں، ادنا نہیں، متوسط نہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ. سمجھ آئی ہے؟ آگے دیکھیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے. جزاک اللہ. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حاضری دے دیں جی.
حاجی اشرف صاحب، رشید احمد صاحب، غلام محمد صاحب، تینوں ہی نہیں آئے.